بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کے اندر نیکی، بھلائی اور تعمیر و ترقی کا جذبہ پیدائشی ہوتا ہے، لیکن اسے ابھارنے اور اس کو حرکت میں لانے کے لیے کچھ خارجی اسباب بھی درکار ہوتے ہیں، جن میں اہم سبب حوصلہ افزائی بھی ہے۔ آدمی کسی بھی کام کو اس وقت تک مسلسل کر سکتا ہے جب تک اس کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، بصورت دیگر وہ ایک قدم بھی مشکل سے چل پائے گا۔ اللہ کی طرف سے رسولوں کے بھیجے جانے اور کتابوں کے نازل کیے جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ایمان اور اہل ایمان کی حوصلہ افزائی اور کفر اور اہل کفر کی حوصلہ شکنی ہوتی رہے۔ اور ذہبت النبوۃ وبقیت المبشرات، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3896 کی روشنی میں وحی کا سلسلہ ختم ہونے اور سچے خواب کی شکل میں بشارتوں کے باقی رہ جانے کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات دہراتا ہے، نیکی اور نیک لوگوں کی تعریف اور ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرماتا ہے، اور جا بجا جنت و جہنم کا تذکرہ فرماتا اور اپنے بندوں کو اس بات کا بھرپور یقین دلاتا ہے کہ نیکی کے راستے میں کی جانے والی ان کی ذرہ بھر محنت بھی رائگان نہیں جائے گی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حوصلہ افزائی کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ چلن صحابہ کرام میں بھی عام تھا۔ وہ کھلے دل سے ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے اور ایک دوسرے کے اچھے کاموں پر تعریف بھی فرمایا کرتے تھے۔ آئیے چند مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین مجاہدین کی بابت ارشاد فرماتا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95۔ غار ثور میں جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہمے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وہ بلند کلمات ارشاد فرمائے تھے جن کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2664۔ طاقتور اور توانا مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، لیکن ہر ایک میں خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1919۔ یعنی جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کی اچانک اور غیر متوقع آمد سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، تو ایسے نازک موقع پر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شان میں یہ کلمات کہے تھے، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روزگاروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس موقع پر ایک پاکیزہ بیوی کی زبان سے نکلنے والے ان حوصلہ افزا کلمات نے شوہر نامدار کو کس قدر سہارا دیا ہوگا اور کس قدر آپ کی ہمت افزائی ہوئی ہوگی۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کے سلسلے میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا تھا، انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4679۔
تم ایک عقل مند اور نوجوان مرد ہو، ہم تمہیں متہم بھی نہیں کرتے، اور پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، اس لیے تم ہی قرآن کو تلاش و جستجو کے بعد جمع کرنے کی ذمہ داری انجام دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کلمات کا اثر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ہوا کہ خود ان کے بقول پہاڑ کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانے سے زیادہ مشکل کام بھی ان کے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن حوصلہ افزائی کی اس اہمیت کے باوجود ہمارے معاشرے میں حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ کمی ہے، جس کے سبب اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں یوں ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں سوچتے، استاد انجانے میں شاگرد کی حوصلہ شکنی کر بیٹھتے ہیں، اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے جائے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اور یہی حال میاں بیوی کا آپس میں بھی ہوتا ہے، حالانکہ حوصلہ افزائی کرنے میں جیب سے کچھ نہیں جاتا اور نہ ہی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، صرف دل کی گہرائی سے نکلنے والے کچھ کلمات زبان سے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ مگر کیا کیجئے، اکثر اوقات ہماری خود پسندی اور انا پرستی اور بسا اوقات ہماری غفلت اور لاپرواہی ہمیں کسی کے لیے دو بول بولنے سے بھی روک دیتی ہے، اور کبھی اس کے پیچھے حسد کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے، کیونکہ سماج میں الٹی سوچ رکھنے والوں کی بھی کمی نہیں، جبکہ بہت ممکن ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے دو لفظ کسی کی ترقی کا زینہ بن جائیں، جس کے سہارے وہ اوج کمال پر پہنچ سکے اور پھر زندگی بھر ہمیں دعائیں دیتا رہے۔